نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن صدق اللہ العظیم۔ خداوند قدوس نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ایسا جامع اور مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا، اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ ختم ہو جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی گھریلو فیملی کی زندگی گزاریں اور ان کی گھریلو زندگی جنت نما بن جائے۔ گزشتہ بیان میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق ایک آپریشن کی طرح ہے کہ جب انسان ہر طریقے کے علاج سے عاجز ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو آخر میں پھر اس کو آپریشن کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل اخیر کا مرحلہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ نہ ہمارے جہالت کی وجہ سے، ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے کہ ہمارے مسلمان اس کو سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ہلکی سی کوئی اختلاف ہوا، کسی چیز پر کہا سنی ہوئی، تو سب سے پہلے طلاق کو استعمال کرتے ہیں اور غصے میں آ کے طلاق دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں علماء سے کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، عجیب معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آیا طلاق کس وقت دی جائے اور طلاق سے پہلے کن چیزوں کو اختیار کیا جائے، تو قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ان کی بدخوئی کا ڈر ہو، یعنی اگر بیوی کے متعلق شوہر کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ نافرمان ہے، سرکشی کرتی ہے، کوئی نافرمانی کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشوزہن، تو کیا کریں؟ فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ اب اگر وہ عورت کے اندر بھلائی ہے، شرافت ہے، نیکی ہے، اس کی طبیعت کے اندر سلیم الفطرت ہے، تو وہ شوہر کے سمجھانے پر مان جائے گی، تو جو اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ لیکن اگر عورت سمجھانے پر سمجھتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کا بستر الگ کر دو۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ صرف مکان کے اندر رہ کر بستر کی علیحدگی ہو، مکان کی علیحدگی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے مکان میں سونے کے لیے چلے گئے، بلکہ اسی مکان میں، اسی کمرے میں رہا جائے، بس بستر الگ ہو جائے کہ لیٹنا ایک ساتھ نہ رہے۔ کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے، اس سے اس کو رنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن بعض عورتوں کی طبیعت اس سے بھی زیادہ سرکش ہوتی ہے، وہ اس پر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی اگر اس سے بھی کام نہ چلے، اس سے بھی ان کی اصلاح نہ ہو، تو انہیں ہلکی مار سکتے ہیں جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے، زخم نہ لگے، اور چہرے پر مارنا یہ بھی منع ہے۔ بہرحال اگر اس معمولی مار پیٹ سے، اس کو سمجھانے سے کام نہیں چلا، اس کا بستر الگ کیا پھر بھی کام نہیں چلا، اس کو ہلکی مار ماری، اگر وہ سمجھ گئی تو فبیہا، بہت اچھا، پھر آپ اس کی بال کی کھال مت نکالو، بلکہ پھر پیار محبت کے ساتھ میں رہو اور اس کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں اس کو اگنور، نظر انداز کرتے رہو، تاکہ زندگی خوشحالی کے ساتھ میں گزر سکے۔ اس لیے کہ آپ سمجھیے کہ ہر انسان کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اللہ نے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں، کوئی اگر اس کے اندر برائی ہے تو اچھائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، ظاہر اگر اسے بیوی کی کوئی بات ناگوار گزری تو اس کی دوسری بات اچھی بھی لگے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ نساء آیت نمبر 19۔
اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم ان کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم ان کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہ علم تو اللہ رب العزت کو ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن عورت اگر ہے، اس کی کوئی بات تمہیں بری لگتی ہے، اگر وہ قابل برداشت ہے، لائق تحمل ہے، تو اس کو برداشت کیجئے، صبر سے کام لیجئے اور اس کی اچھائیوں پر نظر کیجئے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ان کو ہلکی مار سکتے ہو، اسی کے ساتھ میں آگے یہ بھی فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، یعنی اگر ان 3 تدبیروں کے ذریعے سے وہ تمہاری بات ماننے لگے، اپنی اس غلطی اس کو احساس ہو جائے، وہ غلطی کی معافی مانگ لے، تو اب تم بھی بال کی خال مت نکالو، الزام تراشی میں مت لگو، بلکہ نظر انداز کرتے رہو، اگنور کرتے رہو۔ اس لیے کہ اگر تم اس کے مالک ہو، تم اس کے اوپر حاکمیت اور ایک درجہ اس کے اوپر تم فضیلت رکھتے ہو، تو اللہ بھی تو تمہارے اوپر فضیلت رکھتے ہیں ہر طرح کی۔ اب تم دیکھو تم کتنے گناہ کرتے ہو، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں نظر اندازی کا معاملہ کرتے ہیں، تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں نظر اندازی کا معاملہ کرو۔ یہ طریقہ تو وہ تھا کہ جس کے ذریعے گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ہی ختم ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جھگڑا کھنچ جاتا ہے، طول پکڑ لیتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں فساد ہے، عورت جھگڑالو ہے، عورت ضدی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، تکبر اس کے اندر ہے، یا پھر بسا اوقات اس وجہ سے کہ شوہر کا قصور زیادہ ہوتا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو مسئلہ زیادہ بڑھ گیا اور گھر کے اندر مسئلہ ختم ہونے کی اب کوئی امکان نہیں رہے، تو حکم یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک انصاف پسند، ایک منصف انسان مرد کے خاندان میں سے ہو، اور ایک منصف انصاف کرنے والا جس کی جو عقل سلیم رکھتا ہو، فطرت سلیمہ کا جو مالک ہو، عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم کا لفظ استعمال فرمایا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو مرد اور عورت کی طرف سے دونوں خاندانوں میں سے 2 انسان ہوں گے جو منصف اور پنچ کی شکل میں لیں گے، تو وہ علم والے بھی ہوں، ذی علم بھی ہوں، اور وہ امانت دار بھی ہوں، سچے بھی ہوں اور مخلص بھی ہوں، اس لیے کہ ان کا کام اپنی بڑائی جتانا نہیں ہے، اپنی ناک کو اونچا رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام کیا ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر وہ دونوں اخلاص کے ساتھ میں، ہمدردی کے ساتھ میں، غم گساری کے ساتھ میں دونوں میاں بیوی میں صلح کرانا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ دونوں حضرات انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ میاں اور بیوی کی باتوں کو سنیں، پھر وہ دیانتداری، ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ میں جس کی غلطی ہو اس کی غلطی کو بتائیں اور اس کو تسلیم کرے اور دونوں کے جھگڑے مٹانے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ تو اسی طریقے سے کبھی اختلاف کی وجہ میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی ہوتا ہے، اس صورت میں میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنی بھلائی کے لیے اس بدخواہ جو برا چاہنے والا ہے، جو آگ لگانے والا ہے، اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دے۔ اختلاف دور کرنا ایک مومن کی شان ہے، عقل اور دانش مندی کا بھی یہی تقاضا ہے، دوسرے تو ظاہر ہے لڑا کر تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو ہوش کے ساتھ میں بھی کام لینا چاہیے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا اگر ہو بھی جائے تو اس کو گھر کے اندر ہی سلجھا لے، اور تیسرا آدمی اگر چڑھانے کی باتیں کرتا ہے یا میاں بیوی کو آپس میں دور کرنے کی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ظاہر ہے کہ
انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو جس طریقے سے شادی دو اجنبیوں کو آپس میں ملا دیتی ہے اور اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے کہ خاندان میں کسی کا بھی اتنا قریبی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہیں پر طلاق دو انسانوں ہی میں نہیں بلکہ دو خاندانوں میں، دو کنبوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے شادی کے لیے مہینوں بعد چلتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے، گھر کے افراد دیکھتے ہیں، بڑوں سے مشورے لیے جاتے ہیں اور اطمینان ہو جانے کے بعد پھر وہاں پر بات پکی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے بڑوں کی موجودگی میں۔ ٹھیک اسی طرح جب شادی ختم کرنے کی بات آئے تو اس پر ہر پہلو سے بات چیت ہونی چاہیے، خاندان کے بزرگوں سے، خیر خواہوں سے مشورے کیے جائیں، مذہبی علماء سے اس کے متعلق رہنمائی لی جائے، ان کی گائیڈنس میں کام کیا جائے۔ پھر اس سب کے بعد جب پوری طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ اب بات بننا مشکل ہے، زندگی ایک ساتھ چلنا انتہائی دشوار ہے کہ ایک پٹری پر دونوں نہیں چل سکتے ہیں، تو اب خوش دلی کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ میں میاں بیوی اچھے طریقے سے دونوں جدا ہو جائیں، اور اس جدائی کا نام ہی طلاق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا تو اچھی طرح رکھو بیوی کو، یا شوہر کو حکم ہے کہ یا تو اچھی طریقے سے رہو، اچھی طریقے سے رکھو، یا پھر اچھی طریقے کے ساتھ میں چھوڑ دو۔ تو طلاق سے پہلے یہ مراحل ہیں کہ جن کا طے کرنا، جن کا پورا کرنا نص قطعی سے قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن افسوس ہمارے مسلمانوں پر کہ ہم نہ جاننے کی وجہ سے نہ تو ہم سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جہاں اختلاف ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، سب سے پہلے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں طلاق۔ حالانکہ طلاق کا مسئلہ جیسا آپ نے سنا کہ یہ بالکل اخیر کا مرحلہ ہے، اخیر کا نمبر ہے۔ جس طریقے سے آپریشن بالکل اخیر میں کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے طلاق اخیر میں دی جاتی ہے۔ اب طلاق کس انداز سے دی جائے، ایک دی جائے یا دو دی جائے یا تین دی جائے، اور کس طریقے سے دی جائے، یہ انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا۔